حضرت عبداللہ سنابحی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک سورج اس حال میں طلوع ہوتا ہے کہ شیطان کے سینگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، پس جب وہ بلند ہو جاتا ہے تو وہ اس سے الگ ہو جاتے ہیں، پھر جب وہ برابر یعنی نصف النہار پر ہو جاتا ہے تو وہ اس سے آ ملتے ہیں، پس جب وہ ڈھل جاتا ہے تو پھر وہ الگ ہو جاتے ہیں، اور جب وہ غروب کے قریب ہوتا ہے تو وہ پھر اس کے ساتھ آ ملتے ہیں، اور جب غروب ہو جاتا ہے تو وہ الگ ہو جاتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اوقات میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1048۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کے کچھ فرشتے زمین پر چلتے رہتے ہیں، وہ میری امت کی طرف سے مجھ پر سلام پہنچاتے ہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 924۔ حضرت ابو بصرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں محمص نامی جگہ میں عصر کی نماز پڑھائی اور فرمایا، یہ نماز تم سے پہلے لوگوں کو دی گئی، ان پر فرض کی گئی تو انہوں نے اسے ضائع کر دیا، اس لیے جو بھی اس کی حفاظت کرے گا اسے اس کا 2 گنا اجر ملے گا، اور اس کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ اس کا شاہد طلوع ہو جائے، یعنی شاہد سے مراد ستارہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1927۔